ہم عیسائی نہیں مسیحی ہیں۔ آپ کو پتا ہے جب آپ میری کرسمس کہتے تو کیا کر رہے؟ آپ شہادت دے رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے نعوذ باللہ 25 دسمبر کو بیٹا جنا۔ آپ جب کہتے ہیں میری کرسمس، یہ کرسچین لوگ، یہ نصارہ لوگ، یہ 25 دسمبر کو کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام اپنے بیٹے کو جنا، نعوذ باللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا جنا ہوا بیٹا ہے، اور وہ 25 دسمبر کو اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں جنم دیا۔ بہت سارے مسلمان لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ 25 دسمبر یشوع مسیح کی اوریجنل برتھ ڈے نہیں ہے، تو ان کو یہ جواب دینا چاہتا ہوں کہ پہلی بات، مسیحیوں کا ہر دن کرسمس ہوتا ہے، کیونکہ ضروری نہیں مسیحی لوگ صرف اور صرف 25 دسمبر کو ہی یشوع مسیح کو یاد کرتے ہیں، بلکہ وہ ہر روز اپنی زندگیوں میں مسیح یشوع کو یاد کرتے ہیں۔ اب جبکہ ہمارا ہر دن ہی کرسمس ہے، تو ہم 25 دسمبر کو ہی خاص طور پر یشوع مسیح کے دن کو کیوں مناتے ہیں؟ کیونکہ یہ دن کلیسیا نے ڈیسائیڈ کیا ہے، اور کلیسیا جو ہے مسیح کا بدن ہے، اور اگر کلیسیا مسیح کا بدن ہے تو مسیح کا بدن ڈیسائیڈ کر سکتا ہے، اور کلیسیا نے ڈیسائیڈ بھی کیا 25 دسمبر کو کہ 25 دسمبر کو مسیح کا جنم دن منایا جائے گا۔ میں اپنے مسلمان بھائیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی عید ایک دن میں نہیں آتی۔ سعودی عربیہ کسی اور دن عید منا رہا ہوتا ہے، اور پوری دنیا کسی اور دن عید منا رہی ہوتی ہے۔ آپ اپنی عید کا فیصلہ کر لو پہلے، کیونکہ مسیحی تہواروں کا فیصلہ کرنے کے لیے ابھی چرچ موجود ہیں۔ ہماری کلیسیا یعنی مسیح کا بدن بہت پاورفل ہے، اور وہ اپنے فیصلے کرنا بخوبی جانتی ہے۔ ویسے ہمارے مومن بھائی ہر مذہب کے اندر ٹانگ اڑاتے ہیں، یہ اتنی بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں کہ ان کو صرف اپنا مذہب ہی سچا لگتا ہے۔ ذاکر نائک کو دیکھ لو۔ پھر سعودی عربیہ میں اور دوسرے اسلامی ملکوں میں چرچ بنانے کی پرمیشن کیوں نہیں ملتی، جبکہ آپ مسلمان لندن اور پیرس میں اپنی مسجدیں بناتے ہیں؟ چند اسلامک ملکوں میں، مثال کے طور پہ سعودی عربیہ ایٹسٹرا میں، propagation of any other religion is prohibited. Even construction of any place of worship is also prohibited. اور اس میں کئی غیر مسلم کہتے ہیں کہ ہم جب آپ کو الاؤ کرتے ہمارے کنٹری میں آپ آتے، یورپ میں آتے، امریکہ میں آتے، تبلیغ کرتے، ماسک بناتے، تو ہمیں کیوں نہیں پرمیشن ہے؟ اس کا میں سمپل سوال پوچھتا ہوں کہ میں غیر مسلمان سے یہ پوچھتا ہوں، اگر آپ ایک اسکول کے پرنسپل ہیں اور اگر آپ میتھس ٹیچر چننا چاہتے ہیں اور 3 ٹیچر آتے ہیں، ایک ٹیچر سے آپ اور سوال پوچھے 2 + 2 کتنا؟ پہلا ٹیچر کہتا ہے کہ 2 + 2 3، دوسرا ٹیچر کہتا ہے 2 + 2 4، تیسرا ٹیچر کہتا ہے 2 + 2 6۔ تو میں یہ ان سے پوچھتا ہوں، وہ ٹیچر جو کہتا ہے 2 + 2 3 یا 2 + 2 6، کیا آپ اس کو اسکول میں رکھیں گے؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں۔ کیوں؟ آپ اس کو پڑھانے دیں گے؟ بولتے نہیں پڑھانے دیں گے۔ کیوں نہیں دیں گے؟ کیونکہ اسے میتھمیٹکس کا صحیح علم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جہاں دین کا سوال ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم مسلمان جانتے ہیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19 کے آیت ہے کہ صرف ایک ہی صحیح دین ہے، وہ ہے اسلام۔ ذاکر نائک کو دیکھ لو، اس نے آج تک کوئی بری بات نہیں بتائی اسلام کے بارے میں کہ اسلام میں لونڈیاں رکھنا جائز ہے، اور بہت کچھ کڑوی باتیں ہیں اسلام میں۔ جیسے یہ لوگ اپنی عورتوں کو برقعے کے اندر رکھتے ہیں، ویسے ہی اسلام پر پردہ ڈال کر لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ اسلام کتنا اچھا ہے، اسلام کی اچھی باتیں بتاتے ہیں کہ اوہ اسلام بہت اچھا ہے، اور بائبل کی ایک آیت پکڑ کر شور مچانا شروع کر دیں گے کہ یہ کیسے بائبل میں لکھا ہو سکتا ہے، پورا کانٹیکسٹ نہیں پڑھیں گے۔ آپ نے اپنی زندگی میں بہت بار اینٹی کرائسٹ کے بارے میں سنا ہوگا، آج آپ کو حقیقت میں پتہ چلے گا کہ اینٹی کرائسٹ کون ہے حقیقت میں۔ ہر وہ روح جو مسیح یشوع سے نفرت کرتی ہے وہ اینٹی کرائسٹ ہے، اور ان لوگوں کو یشوع مسیح سے اتنی نفرت ہے کہ یہ لوگ کھلم کھلا کہتے ہیں کہ مسیح کی برتھ ڈے منانا حرام ہے۔ ذاکر نائک کہتا ہے کہ کرسمس نہیں منانا چاہیے۔ ذاکر نائک کو اور احمد دیدات کو یشوع کے نام سے ہی مسئلہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے بری آتماؤں کو پرابلم ہوتی ہے یشوع کے نام سے، وہی پرابلم ذاکر نائک اور احمد دیدات اور اس کے چاہنے والوں کو ہوتی ہے یشوع مسیح کے نام سے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ بری آتمائیں مسیح ورودی ہوتی ہیں، اور اگر آپ غور کریں تو ذاکر نائک بھی مسیح ورودی ہے، اور اس جیسے مسلمانوں میں وہی بیڈ سپیرٹس ہیں جو مسیح ورودی ہیں، اور وہ انہیں اندر سے تنگ کرتی ہیں کہ یہ لوگ یشوع کے خلاف بولیں، کیونکہ ان دشت آتماؤں کو پتہ ہے کہ یشوع ہی وہ پرمیشور ہے جو ان کو وقت سے پہلے عذاب میں ڈال سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ذاکر نائک کو اندر سے ابھارتی ہیں کہ وہ یشوع کے خلاف
आप बोलें। और जब मसीहियों के अंदर से इनको मसीह नजर आता है तो ये लोग अपने आपे से बाहर हो जाते हैं। इनके अंदर का ज्वालामुखी फूट रहा होता है, क्योंकि इनके अंदर जो दुष्ट आत्माएं होती हैं उनको आग लग रही होती है। वो इनको अंदर से तंग करती हैं ताकि ये मसीहियों को तंग करें। इसी वजह से परमेश्वर यीशु कहते हैं कि अपने सताने वालों के लिए दुआ करो, क्योंकि आपकी प्रार्थनाओं से उन दुष्ट आत्माओं को आग लगती है। और अगर आप थोड़ा सा और गौर करके देखें तो आपको पता चलेगा कि हर वो काम जो इंसान को खुशी देता है वो इस्लाम के अंदर हराम करार दिया गया है। मिसाल के तौर पर बर्थडे सेलिब्रेट करना, म्यूजिक सुनना, ऐसे तमाम काम इस्लाम के अंदर हराम करार दिए गए हैं। माँ बाप जो अपने बेटों का और बच्चों का बर्थडे मनाते हैं, थोड़ी देर के लिए सोचिए, 5 साल का क्या हुआ, केक काट रहे हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, लीजिए खिला रहे हैं। क्या मैसेज, आज मेरा बेटा 5 साल का हो गया, आज मेरा बेटा 10 साल का हो गया। मैं समझता हूं कि ये पेरेंट्स जो है, ये माँ बाप, इनसे बड़ा बेवकूफ कोई बाप हमें नजर नहीं आया। अब मुसलमानों ने हलाल तरीके से बर्थडे मनाने का तरीका निकाल लिया है। Happy birthday to you. Allahu, Allahu. Happy birthday to you. Allahu. हमारे पास जाकिर नाइक के लिए एक गिफ्ट है। When you are wishing Merry Christmas to them, you are agreeing that Jesus Christ, peace be upon him, was born on the 25th of December, and you are agreeing that he is the begotten Son of God, which is shirk. Congratulate them, or to send them a postcard, or to give them a gift on their celebration. This is totally halal. There's nothing wrong in that. Be so nervous and agitated. No, this is not permissible. This is haram. This is kufr. This is blah, blah, blah. And this is wrong. The Prophet ﷺ would accept a gift. So if they give you a gift on their Christmas or on their New Year's, accept the gift. This is part of being kind. Celebrate with them. As brothers and sisters, to get together only at the end of the year. 25th is celebrated as the birthday of Jesus, and Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas to the Christians. Happy. मेरी तरफ से आपको नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। और एंड पर आपको बोलूँगा, इस्लाम छोड़िए और इंसान बनिए। आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि परमेश्वर का वचन ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया में फैल सके और उसकी बादशाही जैसे आसमान पर है और वैसे ही ज़मीन पर भी पूरी हो सके।